السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہوں، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور عقیدہ توحید کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرات، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، انسان کو زندگی عطا فرمائی کہ انسان دنیا میں جا کے نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف اور مشغول ہو جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراڈ ہو جائے، تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میری بڑی محنت تھی، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کاوش کے ساتھ میں نے اپنا مال جمع کیا تھا، اتنا بڑا میرے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، میرا مال جو ہے مجھ سے چھن گیا۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو، لٹیرے اس سے گاڑی چھین کے لے جائیں، وہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے یہ گاڑی خریدی تھی، وہ مجھ سے آج چھین لی گئی ہے۔ اسی طرح انسان بڑی محنت کر کے نیک اعمال کرتا ہے، بڑی محنت کر کے عبادات کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے،
ٹائم نکال کے باقی نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، اس کے نیک اعمال اسے چھن جائیں۔ یقیناً کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کی محنتیں، اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں جو ہے وہ ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمارے نیک اعمال بھی ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں، ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے اعمال کہ جن کے ساتھ، جن کے ذریعے ہماری عبادات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ہمارے نیک اعمال جو مرضی ہم بڑے سے بڑا نیک عمل، نیک کام کرتے رہیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہو بھی تو انسان اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ ساری زندگی کی عبادات کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کو معبود بنانا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مسجود سمجھنا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم، گنج بخش سمجھنا۔ جب انسان کا اس طرح کا عقیدہ بن جائے گا کہ جس طرح خزانے اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیر بھی دے سکتا ہے، جب انسان یہ عقیدہ بنا لے گا کہ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی غیر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس طرح اللہ معبود ہے، اگر انسان کہے کہ اس طرح کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے، تو اگر اس نے ساری زندگی نیک اعمال کیے ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ساری زندگی اس نے عبادات کے اندر صدقات و خیرات کرنے میں گزار دی ہو، اللہ کے ہاں اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم اعمال کرنے والے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اپنے رب کو خوش کرنے والی اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی عبادات کی ہے، سب سے زیادہ جو ہے کائنات میں نیک اعمال کر کے اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کیا ہے، وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ 18 پیغمبروں کا تذکرہ کر کے کیا فرماتے ہیں؟ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر میرے یہ پیغمبر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے پیغمبروں کے اعمال ضائع ہو کے رہ جاتے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ساری دنیا سے بلند و بالا ہے، ساری دنیا سے زیادہ اعمال والی جو ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیتے تو اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ اور یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کہ جن کا مقابلہ ہی نہیں ہے، انبیاء کرام کے سردار، ساری کائنات کے سردار، کائنات میں انبیاء سے بھی بڑھ کے اللہ کی محبوب شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو اللہ قرآن مجید کے اندر مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو کے رہ جائیں گے۔ حضرات، اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ مشرکین کا کیا کام ہے کہ یہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کفر کی گواہی بھی دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کی مساجد بھی تعمیر کریں۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں ضائع ہو چکے ہیں، اور جتنی مرضی مساجد بناتے رہے، جتنی مرضی درسگاہیں بناتے رہے، جتنے بڑے مرضی نیکی کے کام کرتے رہیں، آگے کیا فرمایا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، ان کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وفی النار ہم خالدون،
اور یہ لوگ آگ کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صحابی رسول نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے ان تجعل للہ ندا وہو، اے پیغمبر ای ذنب اعظم، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے رب کے ساتھ جو ہے شرک کرے، کسی اور کو معبود بنا لے، کسی اور کو مسجود بنا لے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، حالانکہ اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی تجھے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تجھے خزانے دینے والی اللہ کی ذات ہے، تجھے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ تجھے نوازنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دو آنکھیں تجھے عطا کی ہیں، دو قدم تجھے عطا کیے ہیں، دو کان تجھے عطا کیے ہیں، دو ہاتھ تجھے عطا کیے ہیں، یہ نعمتوں کے جوڑے اس رب نے تجھے عطا کیے ہیں۔ اور جب تو اس رب کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ فرماتے ہیں باقی تو سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر میری ذات کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے گا، فرمایا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو تیرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا اور اس کی میرے ہاں کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضرات، اسی طرح دوسرا وہ عمل، یہ پہلا عمل کہ جس کے کرنے سے انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی صدقات و خیرات دیتا رہے، جتنے مرضی بڑے نیکی کے اعمال کرتا رہے، لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہوگا، اس کا کوئی ایک سجدہ، کوئی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا، دین کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے عبادات کرنا۔ اور بدعت ہے کیا؟ کہ دین کے اندر کوئی بھی نیا کام جو سر انجام دیا جائے، اس کو اجر و ثواب کی نیت سے، اس کو اجر سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے اگر کوئی یہ کام دین کے اندر نیا کام سر انجام دے گا، وہ کام بدعت شمار ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، کہ دین کے اندر ہر نیا کام جو ہے بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ کس کا ارشاد گرامی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر میری مہر نہیں ہے، جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کا حکم نہیں ہے، یعنی جو کام نہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہو، نہ اس کا حکم دیا ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے بعد وہ کام کیا ہو، آج 1400 سال بعد اٹھ کے اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی ثواب ہے، یہ کام بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ کام بھی بہت بڑی عبادت ہے، ایسا کام عبادت تو نہیں ہو سکتا، نیکی تو نہیں ہو سکتی، ایسا کام جو ہے وہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، یہ جناب اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، اچھی بدعت ہے وہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ یاد رکھ لیجئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، ہر قسم کی بدعت دین اسلام کے اندر جو ہے وہ گمراہی اعتبار کی جائے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو دیگر کاموں میں سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا یہ کام ہے، وہ نیکی سمجھ کے، اجر و ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایسا گنہگار ہو
جو گناہ تو کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں یہ کام جو ہے نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھتا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے، گالیاں بکتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کے متعلق اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور پھر اللہ اس کو جو ہے معافی کی توفیق بھی دے دیتا ہے، وہ اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں کی، لیکن دوسری طرف جو بدعت والا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے اس کو اللہ سے معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کام ہی بڑا اچھا کر رہا ہوں، میرے جیسا تو کام کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، میں تو نمازیں ہی پڑھ رہا ہوں، میں تو نیکی والے عبادت والے کام ہی کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لیجئے عبادت کے اندر، نیکی کے اندر کام وہی قابل قبول ہوگا جس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی مہر ہوگی، جس کام کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، جس کام کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کیا جا رہا ہو، پیغمبر علیہ السلام نے منع نہ کیا ہو، اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہو، ایسے کاموں کی تو دین اسلام کے اندر اجازت ہے، بلکہ ان کی مدح بھی کی گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرے گا تو اس کا کام کوئی بھی ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کو ان کے چہروں سے دیکھ کے پہچان لوں گا کہ میری امت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اور وہ حوض کوثر کہ جس کا پانی جو ہے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ جو ہے سفید ہوگا، جو ایک گھونٹ پانی کی پی لے گا ساری زندگی کی پیاس ختم ہو جائے گی، ساری زندگی اس کو کسی قسم کی کوئی طلب نہیں رہے گی پانی کی، اتنا عظیم پانی ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا عظیم مشروب ہوگا، اللہ نے مجھے وہ عطا کر کے اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، دیکھوں گا دور سے لوگ آ رہے ہیں، میں کھڑا ہو کے کہوں گا میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے، لیکن فرمایا جب وہ قریب آئیں گے درمیان کے اندر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، نبی علیہ السلام اللہ سے سوال کریں گے یا رب میری امت ہے، درمیان میں دیوار حائل ہو چکی ہے، اللہ کہیں گے اے پیغمبر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئے نئے کام سر انجام دیے تھے، جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، مجھ سے دور ہو جائیں وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کام اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ حضرات تیسرا کام کہ جس کے ذریعے، تیسرا وہ گناہ کہ جس کے کرنے سے انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ہے نماز عصر کو ترک کر دینا۔ صرف ایک نماز کی بات ہے، تو جو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، سارا دن جو ہے دکانداری میں مصروف ہے، کاروبار کے اندر مصروف ہے، اور جناب دنیاوی معاملات سے اسے فرصت نہیں ملتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں جو ہیں اس کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، سنتا ہے، فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے آ کے سجدہ کر لو، اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کر لو، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ ساری نمازیں جو ہے، فجر جو ہے اس کی بستر پہ گزر جاتی ہے، ظہر عصر مغرب جو ہے اس کی جناب کاروبار کے اندر گزر جاتی ہے، رات عشاء کے وقت پھر اپنے بستر پہ لیٹ گیا ہے، کسی ایک نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جس نے ایک نماز یعنی صلاۃ العصر کو ضائع کر دیا، حبط عملہ، اس کے اعمال گویا کہ برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں جو ساری نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا اس کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ کیا ہے، نمازوں کی متعلق اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ درمیانی جو نماز ہے صلاۃ وسطیٰ جو ہے اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے، خصوصی طور پہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے یہ درمیانی نماز جو ہے صلاۃ وسطیٰ جس کو کہا گیا ہے،
جس کا خصوصی طور پہ اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کی تم نے حفاظت کرنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، کہ جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، کہ جس بندے نے نماز عصر کو ترک کر دیا اس کے اعمال ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام بڑی ہی رحمت کرنے والے، بڑے ہی لوگوں سے محبت کرنے والے، لوگ پیغمبر علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے، نبی علیہ السلام برداشت کر جاتے، لوگ گالیاں دیتے، پیغمبر علیہ السلام برداشت کر جاتے، لوگ پاؤں میں کانٹے بچھاتے، میرے نبی برداشت کر جاتے، اور لوگ پیغمبر علیہ السلام کے گلے مبارک کے اندر جو تھا چادریں ڈال کے اور نبی علیہ السلام کو جناب اس قدر تکلیف پہنچایا کرتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام پھر بھی ان کے اوپر رحم کیا کرتے۔ لیکن غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑائی میں، جنگ میں مصروف ہے، یہاں تک کہ نماز عصر لیٹ ہو گئی، صرف لیٹ ہوئی، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان بدبختوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہماری نماز عصر لیٹ ہو چکی ہے۔ اتنا زیادہ نبی علیہ السلام اہتمام کیا کرتے، یعنی بد دعا دی پیغمبر علیہ السلام نے کافروں کو۔ کون سے کافروں کو؟ کہ جن سے لڑائی کی وجہ سے صلاۃ العصر جو تھی، نماز عصر جو تھی تھوڑی وقت سے لیٹ ادا ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے نبی علیہ السلام اس نماز کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اور واضح پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا اس کے اعمال جو ہیں ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو نماز عصر کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے، صرف نماز عصر کا ہی نہیں، خیال تو ساری نمازوں کا رکھنا چاہیے، حفاظت تو ساری نمازوں کی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا خصوصی طور پہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس کی تم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر ضائع ہوگی فرمایا حبط عملہ، تو انسان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو ایک گناہ بڑھ کے کہ جس کے ذریعے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے شوق کے ساتھ کسی کتے کو پالنا۔ آج کل لوگوں کے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے، کافروں کو دیکھ کے، ان کے جناب برا کلچر دیکھ کے، ان کا برا ماحول دیکھ کے، کتوں کے ساتھ ان کی محبت دیکھ کے آج مسلمان کا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے، اور یہ جناب اس کو نمازوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، دین کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور اس نے جناب کتے کا پٹا پکڑا ہوا ہے اور سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، اور بڑا لوگوں کے سامنے جناب اپنے آپ کو ایک بڑا شو کر رہا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، دیکھو میں نے کتے پالے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا من اقتضى قلبا الا قلب ماشیۃ او زاریا نقص من عملہ کل یوم قیراتان۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کوئی کتا پالا، فرمایا ایسا کتا کہ جو شکار کے لیے ہو، یا فرمایا پھر ایسا کتا کہ جس کو اپنے مال مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا ہو، فرمایا ان دو قسم کے کتوں کے علاوہ اگر کوئی شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں سے روزانہ فرمایا 2 قرات کے برابر اجر و ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے اللہ کے رسول قرات کتنا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر یہ 1 قرات ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اس طرح کے جانور کو شوقیہ طور پہ پالتا ہے، نقض من عملہ کل یوم قیراتان، اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر ایسے بندے کے نامہ اعمال سے اجر و ثواب کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کتے پالنے جو ہیں، بلکہ ان کو اپنے کسی فائدے کے لیے رکھنا، یعنی ایک شکاری طور پہ کتے کو پالنا، یا اسی طرح اپنے مال مویشی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی کھیتی باڑی کے اوپر جو کتے جو لوگوں نے متعین کیے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے علاوہ اگر کوئی پالے گا تو ایسا بندہ جو ہے وہ سراسر ناجائز کام کرنے والا ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 5ویں چیز یہ ہے
نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ مفلس انسان کے متعلق پتہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول جس کے پاس نہ درم و دینار ہو وہ مفلس ہوتا ہے، کنگال غریب انسان ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ایک بندہ آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس اس کے نیکیوں کے بڑے بڑے فرمایا پہاڑ لگے ہوں گے، لوگ اس کو دیکھ کے فخر کریں گے کہ جناب اس بندے کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنا اجر و ثواب ہے، کتنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں لے کر آیا ہے۔ لیکن فرمایا جب اس کا حساب و کتاب کا وقت آئے گا، ایک بندہ اللہ کے سامنے آ جائے گا، آ کے اللہ سے کہے گا، یا رب یہ بندہ جو اتنے نیک اعمال تیرے سامنے لے کر آیا ہے، اس بندے نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرے اوپر زیادتی کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ اس سے پوچھیں گے، اور وہاں پھر اللہ کے سامنے کیا انکار کر سکے گا؟ جب مقدمہ ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال، اس کے نیک اعمال پکڑ کے اس بندے کو عطا کر دیں گے۔ دوسرا بندہ آئے گا، آ کے کہے گا، یا رب اس نے مجھے ناجائز قتل کیا تھا، دنیا میں اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، طاقت تھی، اتھارٹی اس کے پاس تھی، قوت اس کے پاس تھی، یا اللہ منصب اس کے پاس تھا، یہ نیکیاں تو لے کے آ گیا ہے، لیکن اس سے پوچھ اس نے ناجائز میرا دنیا میں خون کیوں بہایا تھا؟ اللہ اس کے اعمال پکڑ کے اس بندے کو، اس مقتول کو بھی عطا کر دیں گے۔ تیسرا بندہ آ کے کہے گا، یا اللہ اس نے ناجائز میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، ناجائز میرے گھر کے اوپر قبضہ کیا تھا، لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کے گھروں کے اوپر قبضے کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، آج دنیا میں حج کو جانے والے، عمرے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، پہلی صف میں بیٹھنے والے، نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد یاد رکھ لیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب اللہ کے سامنے آئیں گے، بندہ آ کے کہے گا، یا اللہ نیکیاں تو یہ بڑیاں لے کے آیا ہے، اس سے پوچھ دنیا میں میری جگہ کے اوپر، میری زمین کے اوپر، میرے گھر کے اوپر ناجائز قبضہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا اس وقت اللہ اس بندے کے اعمال پکڑ کے اس بندے کو عطا کریں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لوگ اور بہت زیادہ پڑے ہوں گے جو مقدمہ لے کے اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ یہ رب کی عدالت ہوگی، یہ دنیا والی عدالتیں نہیں ہوگی کہ جہاں مال چل جائے، جہاں دولت چل جائے، جہاں رشوت چل جائے، اور جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، اور جناب اسی کے متعلق جو ہے فیصلہ کر دیا جائے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں بھی آج یہ قانون جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر صاحب جناب جس طرح بھی کر لیں، جو مرضی کر لیں، تا حیات اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اس کو کسی قسم کا کوئی بندہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو قومیں ہمیشہ اسی وقت تباہ و برباد ہوتی ہیں جب شریعت کے منافی کام کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے رب کی عدالت کے اندر، اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرمایا لوگوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اب بندہ تو کھڑا ہے لیکن نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب نہیں ہے۔ فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا جن لوگوں کا مقدمہ رب کی عدالت کے اندر ہوگا، فرمایا ان لوگوں کی برائیاں پکڑ کے اس بندے کے گلے میں ڈال کے اس کے کھاتے لکھ کے فرمایا اس بندے کو اللہ کی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جن کے اوپر ظلم کیا تھا ان سارے لوگوں کو اللہ کی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مفلس انسان ہے، یہ کنگال انسان ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں تو پہلے بڑی ہوں گی، لیکن جب رب کا حساب ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، کوئی ایک نیکی بھی اس کے پلے میں نہیں ہوگی، اور اس بندے کے کھاتے میں لوگوں کے گناہ ڈال کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے، نیک اعمال ہم جتنے مرضی کر لیں، نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، روزے جتنے مرضی رکھ لیں، صدقات و خیرات بھی کرتے رہیں، لیکن عبادات کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، کہے میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، روزے بڑے رکھے ہیں، حج بڑے کیے ہوئے ہیں میں نے، اور مجھے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ یقیناً پوچھا جائے گا، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، نمازوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے، حج کرنے کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، روزے رکھنے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال نہ رکھو گے
قیامت کے دن جو ہماری نمازیں بھی جا سکتی ہیں، ہمارے روزے، ہمارے حج عمرے بھی جا سکتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح قرآن مجید کے اندر چھٹی چیز جس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے کرنے سے لوگوں کے نیک اعمال ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ انسان کسی کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے، اس کو اس نے مال دیا ہے، اس بیچارے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا، اس نے اس سے کچھ ادھار پیسے مانگ لیے یا ویسے ہی اس سے اپنی مدد کرنے کی جو تھی اس سے اپیل کی اور اس نے اس کی مدد کر دی۔ بالآخر ایک دن آتا ہے، پھر اسی بندے کو یہ جو ہے جگہ جگہ پہ جا کے بندے کے سامنے کھڑا کر کے اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کے متعلق کہتا ہے اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، اس کو میں نے اتنا مال دیا تھا، اس کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اس کو میں نے گھر دیا تھا، اس کو میں نے جو تھا لباس عطا کیا تھا۔ یعنی نیکی بھی کر لیتا ہے، پھر اس کے اوپر احسان جتلاتا رہتا ہے، جگہ جگہ پہ پھر اس کو باتیں کرتا ہے، اور تم آج میرا کہنا نہیں مانتا ہے، آج میرا کام نہیں کرتا ہے، یاد کر تیرے ساتھ میں نے فلاں نیکی کی تھی، تجھے میں نے اتنا مال دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، اور تجھے میں نے فلاں مقام پہ اتنا مال دیا، فلاں مقام پہ یہ نیکی تیرے ساتھ کی تھی۔ یعنی یہ احسان جتلانا ہوتا ہے کہ اس بندے کو جگہ جگہ پہ اس کی نیکی، اپنی نیکی یاد کرواتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اپنے صدقات و خیرات کو، فرمایا احسان جتلانے کے ساتھ اور لوگوں کو دکھ دینے کے ساتھ، تکلیف دینے کے ساتھ تباہ و برباد ضائع نہ کیا کرو۔ اس آیت سے ثابت کیا ہوا کہ جو بندہ کسی کے اوپر صدقہ و خیرات کرے، یعنی کسی مسجد کے اوپر، کسی مدرسے کے اوپر ہی صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے اس مسجد کا، اس مدرسے کا ذمہ دار بن چکا ہوں، اب میں یہاں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کی خاطر میں نے مال خرچ کر دیا ہے، اب میرا اس مال کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس مسجد کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، اس رفائی کام کے اندر میرا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب اس کا اجر و ثواب میں نے اللہ سے لینا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب فیصل آباد والے، یہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے مدرسے کے اندر ایک بہت بڑا امیر بندہ آیا اور اس نے طلباء کے لیے کچھ رقم دی، صدقہ اور خیرات کا مال لے کر مدرسے میں حاضر ہوا، تو انہوں نے اس سے رقم لے کے رکھ لی، اس کو رسید کاٹ کے دی۔ جب وہ جانے لگا تو بچے باہر کھیل رہے تھے، کسی بچے سے اس کی گاڑی کے اوپر، اس کی گاڑی پہ چھوٹا سا پتھر لگا اور وہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے اس نے بچے کو ایک تھپڑ مارا۔ وہ بچہ روتا ہوا صوفی صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب کے پاس، اور آ کے کہنے لگا جی اس گاڑی والے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ فوری طور پہ جتنی رقم اس نے مدرسے کے لیے دی تھی ساری رقم اٹھائی، جا کے اس کے ہاتھ میں دی، کہنے لگے یہ رقم تو نے اللہ کے لیے دی تھی، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان مدرسے والوں پہ رقم خرچ کرتے ہوئے تو جیسے مرضی ان کے اوپر ظلم کرتا رہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہے تو اجر و ثواب تو نے اللہ سے لینا ہے، ان بچوں سے کیا لینا ہے تو نے۔ تو یہ بات انہوں نے سمجھائی، ان کو بتائی ہے، بلکہ ہمیں بتلائی ہے، سمجھائی ہے کہ اللہ کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے اس کے اندر نیت ہماری احسان جتلانے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت ہماری کو یودہ لینے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت ہماری شہرت حاصل کرنا، تعریفیں کروانا لوگوں سے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ مال اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس کا اجر و ثواب میں نے اللہ کی ذات سے لینا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ 3 مرتبہ فرمایا، ثلاثۃ، فرمایا 3 قسم کے بندے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، کہ قیامت کا دن ہوگا نہ تو اللہ ان سے کلام کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، فرمایا نہ ان کو پاک کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے فرمایا دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، خابوا و خسروا، اے اللہ کے رسول یہ لوگ تو سخت نقصان میں اور خسارے میں چلے گئے۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
ان کے ساتھ اللہ اتنے ناراض ہوں گے، نہ اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کو پاک کیا جائے گا۔ ان کے لیے فرمایا اللہ نے اپنا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جس کا ادار، جس کی شلوار، جس کی چادر جو ہے، فرمایا اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہتی ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس بندے کے ساتھ کلام کریں گے۔ دنیا میں اگر ہمارے والدین ناراض ہو جائیں، دوست یار ناراض ہو جائے، ہم سے کلام نہ کرے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میرا دوست میرے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے، میرے والد مجھ سے ناراض ہیں، میرے ساتھ کلام نہیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بندے سے بڑا بدقسمت بندہ کون ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی ذات کلام نہیں کرے گی، اللہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ جب ہر بندہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ میرا رب میرے اوپر نظر رحمت کے ساتھ دیکھ لے، میرا رب جو ہے میرے اوپر نظر کرم کر لے، لیکن اس وقت یہ بدبخت بندہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ گناہ اس کا کیا ہے کہ دنیا میں اپنا ادار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ سا اپنے گھر سے نکلا اور اس کا ادار جو، اس کی چادر جو تھی زمین کے ساتھ رگڑ کے جا رہی تھی اور بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا تھا، یعنی اس کا ادار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، تکبر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ اتنا برا لگا، اللہ کو غصہ آیا، فرمایا رب العالمین اس بندے کو زمین کے اندر دنسا دیا، زمین کو حکم ہوا، زمین پھٹ جاتی ہے، شک ہوتی ہے، وہ بندہ زمین میں دنس جاتا ہے۔ فرمایا قیامت تک اس کی سزا یہ ہے وہ زمین کے اندر دنستا ہی رہے گا۔ یعنی اتنا سخت عذاب ہے یہ۔ آج لوگوں نے بھی اس کو فیشن سمجھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو جو لباس دکھانا ہے اس کے بغیر تو ہم دکھا ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری شو کہاں جائے گی؟ شادی بیاہ کا موقع ہے، یقیناً 1000 بندے سے کوئی 10 ہمیں ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی شلوار، جن کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اکثریت ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا عذاب اس بندے کو ملا ہے، کس گناہ سے؟ اسی گناہ سے کہ اس کی چادر، اس کا ازار بند جو تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے نہ آ رہا تھا۔ حضرات، آج غیروں کا کلچر نہ دیکھیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین دیکھیں، اپنے نبی کی شریعت دیکھیں، نبی علیہ السلام کا حکم دیکھیں، میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ اور دوسری، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ والمنان، فرمایا احسان جتلانے والا بندہ، نیکی کر لی ہے، صدقہ دے دیا ہے، اب جگہ جگہ پہ جا کے اس کو بے عزت کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ تو جو وہی بندہ ہے نا کہ جس کو میں نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے دیا تھا، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، اور تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، میں نے تجھے جگہ عطا کی تھی، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، مجھے باتیں کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نیکی کر کے اس کو ضائع کر دینا، احسان جتلانا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ کس کی طرح؟ بالمن والاذی، کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے اور احسان جتلاتے ہوئے۔ جو بندہ احسان جتلائے گا گویا کہ ایسا بندہ اپنے صدقات و خیرات کو ضائع کر دینے والا ہے۔ اور تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الکذب، اور ایسا بندہ کہ جو اپنا مال بیچتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، مال بیچتا ہے، لیکن فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ مال تو حلال کا تھا، پیسے تو حلال کے تھے، لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ صرف مال بیچنے کے لیے، صرف اعتماد حاصل کرنے کے لیے بندے سے چند ٹکوں کی خاطر بندے سے کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم آیا اتنے کا تھا، تیرے لیے صرف اتنے کا ہی ہے، صرف تیرے لیے خاص کر رہا ہوں، تجھے میں اتنے کا دے رہا ہوں، لیکن بات بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس طریقے کار میں مبتلا ہوگا، جو بندہ یہ کام کرے گا کہ اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کی طرف نہ تو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے، ایسے بندے کو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آخری چیز، 6 نمبر پہ وہ ہے قطع تعلقی اختیار کرنا۔ آج یہ بھی لوگوں کے ہاں بہت چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے
جتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے اتنا ہی اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور جتنا بڑا شریعت نے اس کو قرار دیا ہے آج دنیا اس کو اتنا ہی چھوٹا سمجھ کے دیکھیں گھر گھر کے اندر قطع تعلقی، رشتہ داریوں میں، دوست یاریوں میں، دوستی یاری جو ہے بڑی دیر سے چل رہی تھی، اب ایسی دوری اختیار کی ہے، کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ساری زندگی دوست سگے بھائی جنہوں نے اپنے گھر کے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر ساری زندگی گزار دی ہے، لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ایسی اولادیں بھی ہیں جو اپنے والدین سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، مہینے گزر گئے ہیں، سال گزر گئے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے، اور اس نے جناب والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھ لیجئے پیغمبر علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی اختیار کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بندے سے ہم نے کہا یار تیری اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی دیر سے جو ہے قطع تعلقی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو چند حدیثیں سنائی، وہ آگے سے کیا کہتا ہے جہنم میں جانا برداشت کر سکتا ہوں، اپنے بھائیوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ بالکل اپنے دل و دماغ سے اللہ کا خوف ختم کیا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں ہر سوموار اور جمعرات کو فرمایا لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اعمال دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو معافی کا سرٹیفکیٹ جو ہے اللہ ہر سوموار اور جمعرات کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا ایسا بندہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یا پھر فرمایا دو ایسے بندے ان کے نامہ اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے قطع تعلقی اختیار کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کلام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے اعمال ایک جانب رکھ دو، جب یہ دونوں بندے آپس میں صلح کر لیں گے اس وقت ان کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا جب تک وہ بندے آپس میں صلح نہیں کر لیتے ان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے، یا مشرک کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی نیکیاں، لوگوں کے اعمال دے کے اللہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے، فلاں بندے کے لیے بھی جنت کا اعلان میں نے کر دیا ہے۔ لیکن فرمایا قطع تعلقی کرنے والے لوگوں کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، ان کے لیے بخشش کا بھی اعلان نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آخری حدیث نبی علیہ السلام کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے، آج بھی دیکھیں لوگ بہت سارے یہ معاملات لے کے آتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے، رزق کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، تنخواہ آتی ہے جاتی کا پتہ نہیں چلتا ہے، بڑے بڑے معاملات ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے نسخہ بتا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو، فرمایا ایسا بندہ صلہ رحمی اختیار کر لے، قطع تعلقی ختم کر دے، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا صلہ رحمی اختیار کرے۔ جو صلہ رحمی اختیار کرے گا فرمایا اللہ ایسے بندے کے مال کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔